إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عزت، کبریائی اور تمام قسم کی تعریفات اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین کی توفیق سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ کو موقع میسر فرمایا کہ آپ کے بیچ کھڑا ہوں اور دو چار باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سعادت عطا فرمائی، اور اس کے لیے ہم اپنے رب العالمین کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا میرے جمعہ کے خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا، اور یہ جو جلدی ہے اس کو عربی میں عجلت کہتے ہیں. عجلت سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عجلت یعنی جلدی بازی کو رکھا ہے، اور اس کا عکس اور اس کی پرچھائی انسان کی زندگی میں خوب ہمیں نظر آتی ہے. خاص طور سے گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، کفر و شرک کے کاموں میں انسان بڑا ہی جلد باز ہوتا ہے. سامعین کرام، اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد باز نہیں ہے اور اپنے بندوں کی پکڑ کرنے میں بھی جلد بازی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اپنے رحمت کے دروازے کو ہمیشہ کھول کر کے رکھتا ہے تاکہ بندے کو معاف کر سکے، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے رحمت کے سائے میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپ لے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب رحمت والا ہے اور تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، انسان کی جو کرتوت ہے، انسان کے جو کارنامے ہیں، گناہ کے تعلق سے جو انسان کی جلد بازی ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کے کیے ہوئے کام کے اوپر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو لے آئے. بل لہم موعد، بلکہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا لن یجدوا من دونہ موئلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کہیں پہ بھی کوئی پناہ کی جگہ ملنے والی نہیں. سامعین کرام، یہ جو جلدی بازی ہے، یہ جو عجلت ہے، اگرچہ ایک فطری امر ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن یہ جو جلدی بازی ہے یہ کبھی مذموم ہوتی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ بڑا ہی پسندیدہ ہوتا ہے. دیکھیے، گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں، کفر کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں جو جلدی بازی ہوتی ہے یہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نیکی کے کام میں جلدی کرنا یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات کہ انسان نیکی کے کاموں میں جلدی کرے. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے تعلق سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں جلدی بازی کرنے سے منع کیا گیا ہے. فار ایگزامپل، آپ دیکھیے جمعہ کا جو دن ہے اور جمعہ کا جو یہ خطبہ ہے اور اس کے بعد جمعہ کی جو نماز ہے، اس کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جلدی کرو جمعہ کی نماز کے لیے. لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں فرض نماز جو 5 وقتہ ہے اس کی طرف چل لے کر کے آنے میں جو جلدی بازی ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجمعہ، باب المشی الی الجمعہ، حدیث نمبر 908. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم بالسکینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت نماز کے لیے تم جلدی سے دوڑ کر کے مت آؤ، بلکہ اپنے معمولی رفتار سے چلتے ہوئے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ. دیکھیے یہاں پر جلدی بازی سے منع کیا گیا، جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. سامعین کرام، اسی طرح سے نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا. امام کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر کو اٹھا لینا، اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہیں تو دعا جلدی سے قبول ہو جائے، اس کے لیے جلدی کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ ہر وہ کام کہ جس کام کو حسن ادائیگی کے ساتھ انجام نہ دیا جائے، شریعت نے ان تمام کاموں سے منع کیا ہے. لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو نیکی کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اسی بات کو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے، یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے نا، ابھی یہ جو بچہ ہے، یہ اگر یہ سمجھے کہ ہم ابھی 20-22 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں تو ہماری زندگی بہت ساری باقی ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے. ہمارے جو نوجوانان ہیں اگر وہ یہ سمجھے کہ ہمارے رگوں کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، ابھی ہم بہت سالوں تک زندہ رہیں گے، ہمارے بابا تو 90 سال تک زندہ رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے. شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جلدی کرو. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی فرامین ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکی کے کام کی طرف جلدی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. نیکی کی طرف جلدی کرنا یہ ایمان والوں کی صفت بھی ہے، اور نیکی کی طرف جلدی کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ بھی ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف جلدی کرو. بہت ہی غور سے سنیے گا معزز سامعین کرام، جتنی بھی باتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے یہ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے زندگی کے رہوار کے لیے بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں، جس کو سننے کے بعد ہم اپنے آخرت کے راہ کو متعین کر سکتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ المومنون آیت نمبر 61، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف جلدی کرنے والے ہیں، نیکی کی طرف
نیکی اور خیر بھلائی کو جلدی جلدی حاصل کرنے والے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تیسری جگہ پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں بیان فرمایا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء علیہم السلام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بزرگان ہیں، یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، نیکی کی طرف جلدی کرتے تھے، نیکی کی طرف جلدی کرتے تھے، خیر و بھلائی کو حاصل کرنے میں تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور ہمیں خوف، ڈر اور خشوع خضوع کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا انبیاء علیہم السلام اور مومنین کی صفت بھی ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی کام کو جھٹ سے کر دیا جائے، فوراً کمپلیٹ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں کو کرنے کا جب موقع ملے، آدمی چوکے نہیں، بلکہ فوراً بلا تاخیر جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مصلحت ہے، ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ ہمارے بزرگان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آدمی نیکی کے کام کو کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تاخیر سے کام لیتا ہے، کریں گے بول کر کے تھوڑا سا انتظار کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سوچا ہوا نیکی کا کام نہ ہو سکے۔ یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آج کے اس دور میں بھی نیکیوں کے کام کو کرنا بڑا ہی مشکل ہے، اور برائی کا کام کرنا بڑا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ برائی میں جو جلدی بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹھانتے ہیں اپنی نیت سے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں گے، تو کئی طرح کی رکاوٹیں سامنے آ جائیں گی، کئی طرح کی رکاوٹیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ تھوڑا سا چوکیں گے، تھوڑا سا آپ ڈیلے کریں گے، تھوڑی سی تاخیر کریں گے، بہت ساری رکاوٹیں سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیے، نیکی کے کام سے روکنے کے لیے خود انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، برا ساتھی ہوتا ہے، برا ماحول ہوتا ہے، انسان کی بیماری ہوتی ہے، انسان کی کمزوری ہوتی ہے، انسان کی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، حتیٰ کہ موت ہے نا، موت۔ ابھی میں کب مر جاؤں گا مجھ کو خود پتہ نہیں ہے، مجھ کو خود پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی ہم 40 اور اس کے آس پاس کی عمر کے ہیں تو ابھی ہم 20 سال اور جی لیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کب انسان اس دار فانی کو چھوڑ کر کے اپنے آخرت کے سفر میں نکل جائے، انسان کو خود اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان ہے، انسان کا نفس ہے، برا ساتھی ہے، برا ماحول ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بیماری ہے، یہاں تک کہ موت، یہ تمام کے تمام انسان کو نیک کام سے روکنے کے لیے گھات میں لگا ہوا ہے۔ سب کے سب انتظار میں ہے کہ کسی طرح سے انسان کو نیکی کے کام سے روک دے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے نیکی کے کام میں جلدی کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی سے جلدی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حدیث علماء کرام جانتے ہیں، آپ نے علماء کرام کی زبانی سن بھی رکھا ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننے کی نصیحت کی ہے۔ ابھی جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں آپ ان سے پوچھئے، ہمارے بہت سارے بزرگان ہیں جن سے ہماری فون پہ بات ہوتی ہے، ان کے لہجے سے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ آج جب وہ بزرگ ہو چکے ہیں، جوانی کتنی بڑی چیز تھی وہ ان کو احساس ہوا ہے۔ تو بڑھاپے سے پہلے اگر کسی کو جوانی ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو۔ اگر بیماری سے پہلے صحت مندی ملی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اگر غریبی، مفلسی اور مسکینی سے پہلے دولت و تونگری ملی ہے، اس کو غنیمت جانو۔
اور اگر مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات میسر ہیں اس کو غنیمت جانو. اور یہ جو موت ہے نا، جو سب سے بڑا بھیانک اپنا پنجہ کھولے ہوئے ہم لوگوں کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور اس سے پہلے نیکی کے کام کر ڈالو. اسی لیے بہترین آدمی، اسی لیے نیک آدمی، اسی لیے خیر و بھلائی والا آدمی، اسی لیے اچھا آدمی وہ ہے جو برابر عمل کرتا رہتا ہے اور نیک عمل کو انجام دینے میں رتی بھر بھی ڈیلے نہیں کرتا ہے، رتی بھر بھی تاخیر نہیں کرتا ہے. یہی ہے نیکی کی طرف جلدی آنے کی سب سے بڑی مثال. معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق، نیک عمل کرنے کی ترغیب دی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب فتنے ظاہر ہونے لگیں گے نا تو نیک عملوں کے اوپر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. جب فتنے ظاہر ہونے لگیں گے تو نیک عملوں پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن، حدیث نمبر 118 یعنی 118 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو جو فتنے اندھیری رات کے حصوں کی طرح سے ہوں گے. کہ ان فتنوں کے دنوں میں انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین اور ایمان کو انسان دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں بیچ ڈالے گا. سامعین کرام، اس حدیث سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیجئے گا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے ہی نیک عمل کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ حکم عام ہے کہ نیک عمل کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں جب کرنے کے لیے ٹھانے، نیت کرے، ارادہ کرے تو اس میں تاخیر بالکل نہ کرے، اس میں ڈیلے بالکل نہ کرے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اس نیکی کے عمل کو انجام دینے کے لیے وہ کوشاں ہو جائے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیات قرآن کریم کے پیش کیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، سورۃ المومنون آیت نمبر 61، سورہ انبیاء آیت نمبر 90، ان تمام آیات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کاموں کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، یہی مومنین کی عظیم خوبی ہے، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو روایت ہے صحیح البخاری ابواب العمل فی الصلاح حدیث نمبر 1221 1221 نمبر کی حدیث. عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی. فلما سلم قام سریعا دخل الى بعض نسائه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اٹھتے ہی لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے بیویوں کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر تشریف لے کے چلے گئے. معزز سامعین کرام، راوی کہتے ہیں کہ ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد اور لوگوں کے چہروں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے جلدی بازی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کے اوپر حیرت اور تعجب کے آثار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نماز میں تھا. فقال، کہا، ذکرت وانا فی الصلاۃ تبرا عندنا، میں نماز میں تھا کہ نماز کے دوران ہی مجھ کو معلوم ہوا، مجھ کو یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لہذا میں فوراً اٹھا نماز کے بعد. مجھ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ شام تک یا رات تک وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہے، لہذا میں فوراً اٹھا اور جا کر کے اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. آپ دیکھیے اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس صدقہ کا سامان موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر بھی، شام تک بھی، ایک رتی بھر بھی وہ ہمارے گھر میں پڑا رہے، یہ بات بڑی ناگوار معلوم ہوئی. جیسے ہی یاد آیا فوراً اٹھے، گئے اور ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. سامعین کرام، آپ ایک بار پھر اس حدیث کے اوپر غور کریں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کر کے چلے گئے. آپ نے اس عمل کو انجام دینے کے لیے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا. لوگوں کی گردنوں کو بھی پھلان کر کے گئے تاکہ جلدی سے نیکی کا کام ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے فوراً بعد روح پرواز ہو جائے. بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اگر کچھ نیکی کی ٹھان رکھی ہے اس کو کرنے میں رتی بھر بھی دیر نہ لگائیے. پتہ نہیں کب کون سی رکاوٹ سامنے آ جائے. پتہ نہیں جو سوچا ہوا نیک کام ہے وہ ادھورا رہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کام کو ہم کرنا چاہتے تھے, جس کی ہم نے نیت کر لی تھی, کسی وجہ سے وہ ادھورا رہ جائے. اسی لیے نیکی کے کاموں کی طرف جلدی سے جلدی کرنا یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہے, مومنین کی عظیم خوبی بھی ہے, اور اس کو اپنانا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں مختلف تعبیرات کے ذریعے سے, مختلف انداز میں, مختلف چیزوں کے لیے لوگوں کو نیکی کے کاموں میں جلدی سے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر. سامعین کرام, ایک مثال دیکھ لیجئے, صحیح البخاری کتاب الوصایا, باب الوصایا, حدیث نمبر 2738 یعنی 2738 نمبر کی یہ حدیث ہے. صحیح البخاری کتاب الوصایا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ کسی بھی ایمان والے آدمی کے پاس ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے پاس, بہت غور سے سن لیجئے ہمارے مسلمان بھائیوں, اس سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غور و فکر کر لیجئے ہمارے مسلمان بھائیوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہو, اس کے لیے لازم ہے, اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 رات بھی ایسی گزارے کہ اس چیز کی وصیت تحریری شکل میں اس کے پاس موجود نہ ہو. سامعین کرام, یہ جو تحریری شکل میں ہے نا, یہ مبالغہ کے لیے ہے, وگرنہ وصیت چاہے جس انداز میں بھی کی جائے یہ وصیت کر دینا چاہیے اپنی زندگی میں ہی. یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الوصایا حدیث نمبر 1627 پہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا ہے, میں کبھی بھی اپنی وصیت کو اپنے پاس رکھے بغیر رات نہیں گزارتا ہوں. سامعین کرام, یہ ایک حدیث ہے مثال کے طور پر. اور دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے تعلق سے کیا. یہ دونوں حدیث کی میں تفصیل بھی آپ کے سامنے کروں گا, اس کو غور سے سن کر کے یاد رکھیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے بارے میں کہا. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب السرعۃ بالجنازہ حدیث نمبر 1315 نمبر کی حدیث ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها. کہا کہ دیکھو یہ جو جنازہ تمہارے موتا جو ہوتے ہیں ان کو قبرستان کی طرف لے جانے میں جلدی کرو. کیوں جلدی کرو؟ کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہوں گے, اگر وہ اچھے ہوں گے تو تم اس کو خیر کی طرف جلدی کر رہے ہو, اور اگر وہ برے ہوں گے تو ایک برائی کو تم اپنے گردن سے اتار کر کے الگ ہو جاؤ گے. سامعین کرام, ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں گے تو پہلی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے گا جلدی سے, اگرچہ وصیت کرنے والی کی وفات بھی کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ اس نے وصیت لکھ دیا ہے. جب وصیت لکھ دیا ہے تو جس کا حق ہے اس کو مل جائے گا, چاہے اس کی وفات ہی کیوں نہ ہو جائے. اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک میت اگر وہ نیک انسان ہے تو انسان اگر اس کو جلدی سے دفن کر دے گا تو فوراً قبر میں اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے نیک کام میں جلدی بازی کرنے کی ایک بہترین مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے, جس کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنا ضروری ہے.
آج ہم لوگ جو اتنا بڑا جو مجمع ہے یہاں پر، ہم میں سے ہر ایک غور و فکر کریں گے کہ بہت سارے نیک کام ہم نے سوچ کر کے رکھے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ نیک کام ادھورا رہ گیا، ہم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس میں تاخیر کی، نیک کام کو کرنے میں ہم نے جلدی نہیں کیا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیک کام کو جلدی کرنے میں، نیک کام میں سبقت لے جانے میں بہت ہی آگے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں خوب دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کے لیے بھی ہم 2 مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، 2 واقعہ پیش کریں گے جو بڑا ہی سبق آموز ہے، انتہائی نصیحت آمیز ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خوب غور سے سنیے۔ پہلا واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، اپنی صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد حدیث نمبر 4046، 4040 پر 6 نمبر کی حدیث۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک آدمی نے احد کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان قتلت فأین انا، بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی دھیان دے کر کے سنیے گا، بہت بڑا پوائنٹ ہے ان واقعات کے اندر، بہت ہی غور سے سنیے گا۔ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع سے پوچھا ارأیت ان قتلت فأین انا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں، اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں میں کہاں رہوں گا؟ قال فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں فألقى فی یدہ تمرات ثم قاتل حتى قتل، وہ آدمی اپنے ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا، ہاتھ میں کھجور رکھا تھا، کھا رہا تھا۔ جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس غزوے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اور اگر شہید ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا، کھاتا ہوا جو لقمہ ایسے اٹھ رہا تھا، کھجور کو ایسے اٹھایا سائیڈ میں رکھ دیا، گھس گئے اندر، اور لڑتے لڑتے وہیں پہ شہید ہو گئے۔ دیکھیے اس حدیث میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لیے جلدی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے شہید ہو جانے کے لیے جو ان کی جلدی بازی ہے، اس میں بڑی مثال ہے اور بڑی نصیحت ہے کہ اس صحابی رسول نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا معمولی سا کھانے کا نوالا بھر کو کھانے کا بھی انتظار نہیں کیا، اس کو سائیڈ میں رکھا، جنت کے لیے نکل پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ہے نیک عمل کی طرف جلدی کرنے کی ایک بہترین مثال جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے نصیحت آمیز ہے۔ سامعین کرام، ایک دوسری روایت ہے جس میں اس کی مثال بڑی بہترین ہے، یہ روایت بھی صحیح البخاری کی ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی انما الخمر والمیسر حدیث نمبر 4617، یعنی 4617 نمبر کی حدیث۔ عبدالعزیز بن صہیب یہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ کھجور سے بنائی ہوئی شراب کے علاوہ کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے، کھجور کے جس کا نام فضیق ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا انی لقائم اسقی ابا طلحہ وفلانا وفلانا، انہوں نے کہا کہ میں کھڑا تھا، میرے سامنے صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اس میں ابو طلحہ بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، سبھی کو میں جام پلا رہا تھا، سبھی کو میں شراب پلا رہا تھا۔ اذ جاء رجل فقال، اچانک ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا هل بلغکم الخبر، کیا تم کو کوئی بات معلوم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا وما ذاک، کون سی بات؟ کہا حرمت الخمر، شراب جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ فوراً ابو طلحہ اور جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے انس، اب یہ جو شراب مٹکوں میں بھرا ہوا ہے پورے مٹکے کو گرا دو اور بہا دو۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آدمی کے خبر دینے کے بعد ان لوگوں نے نہ تو اس میں سے ایک قطرہ مانگا اور نہ ہی اس کو استعمال کیا، بس جیسے ہی خبر ملی فوراً پورے کے پورے شراب کو بہا دیا۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ جانتے ہیں یا آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب کے حرام ہونے سے پہلے ان کی زندگی میں شراب ان کے رگو پے میں بالکل پیوست تھا،
شراب ان کی جان تھی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی وقت انہوں نے سارے شراب کو بہا دیا۔ کسی نے کسی طرح کا کوئی تردد نہیں کیا، کوئی روک ٹوک نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا کہ نہیں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں، ابھی ذرا ان سے سن لیں گے جب تک 2-4 لقمہ لگا، جو 2-4 قطرے ڈال لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے بہانے ہیں۔ کسی نے تردد نہیں کیا، کسی نے پشو پیش نہیں کیا، کسی نے ایک قطرہ شراب بھی اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالا، فوراً سارے کے سارے شراب کو ان لوگوں نے پھینک دیا، بہا دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کے لیے۔ تو سامعین کرام، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا یہ ہمارے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر بھی جلدی بازی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر جلدی بازی نہیں ہے، لیکن نیکی کے کاموں کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی کمزوریاں گنانے کے لیے ہے، لوگوں کی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے جلدی بازی ہمارے ہاں ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کرنے کے لیے جلدی بازی ہمارے ہاں ہے۔ نیکی کے کاموں میں ہمارے یہاں جلدی بازی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کئی جگہوں پر بہت سارے نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، لیکن ہمارے دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ابھی کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں مقام پہ اگر کوئی پہنچے گا، فلاں وقت میں پہنچے گا تو یہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، وقت پہ سب لوگ حاضر ہو جائیں گے، سب لوگ حاضر ہو جائیں گے، لیکن نیکی کے کاموں میں ہمارے ہاں بڑی ڈیلے ہے، بہت تاخیر ہے۔ ہم لوگ بہت سارے بہانے سوچتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری ہے، اس کو قوت دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج ہی ہم یہاں پر عزم کر کے اس جمعہ کے خطبے سے اٹھے کہ انشاءاللہ آگے سے جو بھی ہمارے نیکی کے کام ہیں اس میں ہم ہرگز تاخیر نہیں کریں گے، بلکہ نیکی کے کام میں جلدی سے جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا یہ بڑی اہم ترین کام ہے الحمدللہ۔ حالانکہ یہ بات کمپلیٹلی مجھ کو پہلے سے معلوم نہیں تھی، لیکن آپ کو میں بتلا دوں کہ جب میں ٹمکور گیا تھا اس وقت صرف ایک مسجد تھی، لیکن الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے بھرپور کوشش کی تو وہاں پر ایک کے بجائے 3 بلکہ 4 مسجد بن گئی۔ اس ڈسٹرکٹ کے اندر، اس جماعت کے اندر میں 4 مسجدیں بن گئی الحمدللہ۔ یہاں بھی مرکز کی طرف سے، جیسا کہ آپ تمام کو بھی معلوم ہے کہ پہلے ایک امام بخاری مسجد تھی، اب الحمدللہ ایک جالی روڈ میں بھی مسجد ہے، ابھی ایک جو ہے اور مسجد زیر تعمیر ہے۔ یہ نیکی کے کام میں رغبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیے، کوئی بھی کام اگر آپ ٹھان لے کہ ہم کو کرنا ہے، اس میں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اگرچہ اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ دینے کے بعد ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا نیکی کے کاموں کے لیے آج سے ہی آپ لوگ کمر بستہ ہو جائیں۔ صرف مسجد کا ہی معاملہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کو خیرخواہی کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی برائی ہے تو اس برائی کے اوپر قدغن لگانے کا معاملہ ہے، اور بھی دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے۔ ان تمام کاموں میں جلدی کرنا ہے۔
جس قدر نیک اعمال میں جلدی کریں گے ہمارے سماج و معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی خیر و برکت نازل ہوگی. لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کا خیال کرتے ہوئے جو بھی نیک عمل ہے اس کو جلدی سے جلدی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یقیناً اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرمائے, خیر و بھلائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہرور فرمائے. آمین یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.